آج 3 جمادی الثانی جمعے والے دن میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو انڈیا، افغانستان، پاکستان میں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے راتوں رات اپنے حالات کو بدلا ہے۔ صرف 7 مرتبہ بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل پڑھ لینا یا وہابوں کا آج کے اس خاص جمعے کو اور سورہ کوثر کا یہ عمل، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ مجرب ترین تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے والا اگر روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی صرف 7 بار بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل آج کے اس مبارک جمعے کو پڑھ لیتا ہے تو یقین کیجئے فوری طور پر اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آج وہ دن آ گیا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا دوستو۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اربوں خربوں دینے پر قادر ہے دوستو۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ دوستو آج 3 جمادی الثانی جمعے کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ 3 جمادی الثانی جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج خاص اس جمعے کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ دوستو آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کل دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے سے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا جو یہ وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام بد نظری، حسد، جادو، جنات کو انشاءاللہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ ان لوگوں کے لیے تمام گندے اعمال، بڑے اعمال کو زائل کر دے گا۔ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر، اس پانی کو بسم اللہ الرحیم پڑھ کر پی لیتا ہے، اس کے جسم سے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں اور پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر نظر بد ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر اس وظیفے کے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا، آپ کی بیماریاں اور بیماریوں کا اثر ختم ہوتا رہے گا، بد نظری، جادو، جنات کے اثار ختم ہو جائیں گے۔ دوستو آج کا وظیفہ دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آسمان سے دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے اس عمل کے پڑھنے والے کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار آج کے اس بابرکت جمعے کو پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اسی وقت اس کے قدم چومتی ہے۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، کہ ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں رزق کی تنگی ہو، نہ بیماری ہو، نہ پریشانی ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج 3 جمادی الثانی جمعے کے مبارک دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، میری بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج 3 جمادی الثانی جمعے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ دوستو اگر میرا بس چلتا، میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کے دن 3 جمادی الثانی جمعے کا یہ وظیفہ، یہ برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ آج 3 جمادی الثانی جمعے کو لاپرواہی سے اگر آپ نے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیبوں کو چمکا دے گا، انشاءاللہ پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ دوستو بڑا ہی بدبخت، بد قسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر آج کے اس بابرکت جمعے کو یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا جو وظیفہ ہے،
میں آپ کو بتانے لگا ہوں جن میرے بہنوں بھائیوں کو رشتوں میں بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، رشتے نہ آتے ہو، من پسند رشتے نہ آتے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا، رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی ایسی میری بہنیں، کوئی ایسا میرا بھائی جس کے گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، عمل سمجھانے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس بابرکت جمعے کو کوئی ایسی میری بہنوں کے لیے جو سسرال میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں، شوہر ان کو وہ مقام نہیں دے رہا، نوکروں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، ان تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا، آپ کا نصیب اجاگر ہو جائے گا، بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا ہے۔ کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے؟ آپ چاہیں تو آج بابرکت جمعے کو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے بہتر لگے۔ پورا جمعہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا ہے جو آپ لوگوں کو راتوں رات انشاءاللہ امیر و کبیر بنا دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں، بعض لوگ استغفار نہیں پڑھتے، بعض لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ لوگ توبہ کر لیں گے، اب انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کے اعمال بھی خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، آج کے یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں سے بھی ہیں، کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج کے اس بابرکت جمعے کو 3 جمادی الثانی، آج جمعے کا دن، یاد رکھنا قسمت والوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے رب پاک۔ تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نیو ہیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تمام میرے بہن بھائی، آج بڑا ہی خاص دن ہے۔ رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھ جائیے گا اور دعا کیجیے گا، اے میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستیوں کو ختم کر دے، ہمیں اپنی خصوصی توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، کوئی بیمار ہے تو شفائے کامل نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ تمام میرے بہن بھائی، عمل سمجھانے لگا ہوں آپ نے، اور جو میرے بہن بھائی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین سے بھی سب کا بھلا ہو جائے، تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والے کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی حرج نہیں، کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو اوپر بتائے ہیں، اسی وقت میں اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے رات تک جمعے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ جائیں، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر یا وہابو اور سورہ کوثر کا عمل پڑھنے کے لیے بالکل اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ میں نے بہت سے طریقے آپ کو بتائے ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پورا عمل سمجھیے گا۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیے گا، اور بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور رب کی پکڑ کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہوتے، تو وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والو، پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ میں نے بہت سے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکے۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ سے کون کون سے گناہ ہوئے ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ، اللہ کو صرف اور صرف یاد کرتے ہوئے جتنی بار بھی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو، نماز والا درود پاک یاد ہو، جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں گے، یا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والو، آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھ لیں، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کا ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنا میرے لیے حرام ہے۔ میں آپ کو آج جلدی جلدی عمل بتانے آیا کیونکہ میری آج کافی مصروفیت تھی اور میں نے سوچا کہ آج کے دن کا بڑا ہی بابرکت عمل اپنے بہن بھائیوں کو جلدی سے بتا دوں تاکہ فوری طور پر نہ میرا وقت ضائع ہو نہ ان کا ضائع ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنا جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کا، حالانکہ آج میرا ویڈیو بنانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن میں نے اگر یہ دن نکل جاتا، میرے بھائیوں میری بہنوں یقین کریں آپ لوگ جو ہے نا یہ عمل پڑھ کے کامنٹ سیکشن میں دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی غربت اور غریبی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، اس عمل کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہ ہوگی۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گی، خالی جھولیاں الماریاں دولت سے پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اب درود شریف بھی پڑھ لیا آپ نے، استغفر اللہ اس سے پہلے پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں نہ استغفر اللہ اس عمل کا حصہ ہے نہ درود شریف، دونوں میں سے کوئی حصہ نہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے اپنے آپ کو رب کی پکڑ سے ہٹانے کے لیے۔ رب نے پکڑ لیا ہے تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب بھی وظیفہ پڑھیں استغفر اللہ پڑھ کے کریں تاکہ وظیفہ اثر کرے۔ شارٹ کٹ بتا دیا آپ کو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ استغفر اللہ پڑھیں جتنی بار چاہیں، درود شریف پڑھیں نہ پڑھیں جتنی بار چاہیں، پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، فائدے ہیں، فائدے ڈبل ہو جاتے ہیں وظائف کے، یاد رکھیے گا۔ جلدی جلدی عمل بتاؤں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ سے، ایسا نہیں کہ میں جلدی جلدی میں ہوں تو آپ بھی جلدی میں کاٹتے جائیں گے، بس سمجھو گے تو آپ کے لیے چند سیکنڈ باقی ہیں، کوئی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لینا ہے بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے، انشاءاللہ تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا یہ عمل۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، جتنے بھی مقصد ہیں، جتنی پریشانی ہیں ان کو رکھیں ذہن میں تو بہت اچھا ہے۔ اب آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھیں اور آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ دوستوں نے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی، جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اس سے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اس سے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو ملا کر یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ہم آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے ہم کلام سنا کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ توجہ دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ سمجھیے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل جائے گا، ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا،
آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب کیا کرنا ہے؟ پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا، آج رب کریم سے ضد کر لیجئے گا۔ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے، باپ سے ضد کرتا ہے، نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، آپ نے ضد کرنا ہے، خوب ضد کیجیے گا رب کریم سے آج، اور کوشش کیجیے گا کہ تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجیے گا۔ اور پہلا وظیفہ آپ نے جیسے ہی یا اللہ یا محمد کا پڑھ لیا، تو اب آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو دل سے، یقین سے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خیالوں میں خانہ کعبہ کی طرف آپ لوگ پہنچ جائیے گا، گنبد خضرا کی جالیوں پر پہنچ جائیے گا، در نبی پر جا کر بیٹھ جائیے گا تصور میں کہ بس یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے جائیے گا۔ پہلا وظیفہ یا رحمانو کو آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار بھی اگر کم یا زیادہ پڑھ لیا تو پھر شروع سے عمل استغفر اللہ اور تمام چیزیں، درود شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے پڑھنا پڑ جائے گا۔ تو اسی لیے تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا، یہی عمل کا سب سے بڑا راز ہے۔ تعداد آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرا وظیفہ یا رحمانو کا اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ، ایک ایک وظیفے کی تعداد پوری آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ کاٹ کر دیکھنا ہے، اسکپ کرنا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ یا رحمانو جیسے ہی پڑھیں گے، رب کریم آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، رب کریم کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ جیسے ہی یا رحمانو پڑھنے سے اب آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے جیسے ہی آپ نے یا رحمانو استغفر اللہ درود شریف پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، رب سے دوستی کر لی، اب آپ نے رب سے خزانے لوٹنے ہیں۔ رب سے خزانوں کو لینے کا وقت آ چکا ہے، رب سے دنیا جہاں کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ حاجتیں مرادیں کیسے پوری ہوں گی؟ اب جو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوراً اسی وقت جب اس کی تعداد پوری ہو جائے تو اب آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھ لینا ہے، اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ، اس کے بارے میں بتلا دوں کہ یہ غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے۔ یہ پڑھنے والے کی زندگیوں سے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے، جتنے بھی مسائل ہیں تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بیماریوں کا دشمن ہے، یہ خزانے لوٹنے والا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو کا وظیفہ، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح پکڑ لیں اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جائیے گا، یعنی کہ تیسرا وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو کا عمل میں شامل کیجیے گا۔ اور یا لطیفو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 10 بار یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیجیے گا۔ عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل کا میں نے کچھ حصہ بتایا ہے، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را آخری سیکنڈ تک دیکھیے گا۔ آدھی پونی منٹ میں یہ عمل کمپلیٹ پڑھ لیں گے۔ جب جمعے کو بیٹھیں گے، آج کے اس مجرب جمعے کو عمل پڑھنے کے لیے، تو آدھی سے پونی منٹ میں پورا عمل بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھ لیں گے۔ اگر آپ لوگ کسی ایسے عمل کو دے دیں، اگر آپ لوگ ایسا عمل آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، آپ کے رزق کے بند دروازے بھی کھل جائیں، آپ کے نصیب بھی بدل جائیں، آپ کے قرضے بھی اتر جائیں، آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے، آپ کی غربت اور غریبی دولت میں بدل جائے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، روٹھا ہوا شوہر مان جائے، روٹھی ہوئی بیوی مان جائے، جو پڑے اس کے حالات بدل جائیں، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں، اس کے مسائل تمام حل ہو جائیں، تو اور کیا چاہتے ہیں؟ اور کیا جان لوگے اب بچے کی؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ سب کچھ مل جائے پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی اپنی منمانی کے دل نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں، یہ عمل جو ہے نا، اس عمل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس عمل کو شیطان آپ کو اس عمل کے قریب بھی نہیں آنے دے گا، کیونکہ
وہ آپ کو اسی طرح غربت میں، غریبی میں، پریشانیوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ پر جو بد نظری ہے کسی اپنے پرائے کی، وہ آپ کو یہ عمل پڑھنے نہیں دے گی۔ کسی اپنے کی پرائے کی آپ کو ایسی گندی نظر پڑی ہے، وہ بد نظری جو آپ پر پڑی ہے، جس نے آپ کی گھر گرہستی کو تباہ کیا ہے، جو آپ کو بیماریوں میں رکھتی ہے، جو آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھتی ہے، وہ بد نظری آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنے دے گی۔ اگر وہ پڑھنے دے گی تو آپ تو ترقی کر جائیں گے، آپ کا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، وہ نظر تو پھر ختم ہو گئی نا۔ تو آپ نے اس بد نظری کو اور شیطانی وسوسوں کو گلا دبا کر مار دینا ہے۔ اور کسی بھی حال میں یہ ویڈیو آپ تک اگر پہنچتی ہے، آپ کے گناہ گار کانوں نے یہ وظیفہ سن لیا، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ پڑھا، میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب انسان ہیں۔ پوری دنیا میں آپ سے بڑا بدقسمت شخص شاید کوئی نہ ہو جس کو یہ عمل مل گیا اور عمل اس نے چھوڑ دیا۔ میں اگر کوئی بڑی قسم نہیں کھاتا میرے بھائیوں میری بہنوں، لیکن یہ اپنے سینے کا کلیجے کا راز آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ اب آگے کیا کرنا ہے آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اب آپ نے 10 بار جیسے ہی یا لطیفو کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، اب میری تمام دکھیاری پریشان بہنوں، اب آپ جو وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں پڑھیں گے، آپ کے اوپر ڈائریکٹلی آسمان سے پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد شروع ہو گئی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دینے آئیں گے، چاروں طرف سے غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ مجھے تو وہم و گمان تک نہ تھا، یہاں سے بھی پیسہ آیا، وہاں سے بھی پیسہ آیا۔ آپ کے دوست، رشتہ دار، حاسدین حیران رہ جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ راتوں رات آپ سے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں بھی کوئی عمل بتائیں، کوئی راز بتائیں، کیا کیا ہے تم نے، کوئی کاروبار کر لیا، کہیں ڈاکہ تو نہیں مار لیا۔ یہ راز کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ راز میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سینے کا راز ہے۔ اب تیسرا وظیفہ سن لیں۔ اب یہ وظیفہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا سب سے عظیم اور پاورفل وظیفہ کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو کہ دنیا کا سب سے افضل ترین وظیفہ کون سا ہے، بتا دیجئے، جو تمام وظائف پر بھاری ہو۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں، ایک پر دنیا کے تمام وظائف کو اگر آپ لوگ رکھ دیں اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ رکھ دیں، تو وہ پلڑا زیادہ بھاری ہے۔ تمام میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے عمل میں تیسرا پاورفل وظیفہ جو شامل کرنا ہے، آپ کی غربت اور غریبی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے انداز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور جلدی سے آخری وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے گا، بڑی توجہ سے، دھیان سے، تعداد اچھی طرح جان کر جائیے گا۔ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس عمل کی اجازت تمام میری بہنوں کو، تمام میرے بھائیوں کو، بزرگوں کو عام ہے۔ جو بھی میرا پیارا دکھیارا پریشان بہن بھائی اس عمل کو آج کے اس بابرکت دن میں، جمعے کے اس مجرد دن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ صرف ایک جمعہ پڑھ لیں، آپ کی زندگی نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے حالات بدل گئے، ہمارے گھر سے، زندگی سے، غربت کے، غریبی کے فوری طور پر خاتمے ہو گئے۔ اب آپ نے تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کے آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 21 بار پڑھیے گا۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔